Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our standard setting organizations in our topic of financial reporting and accounting standards. तो इसमें आएगा कि वो organizations जो कि ये international accounting standards को setting करती है, उसको पेश करती है, उसको बनाती है. तो standard setting means उसके ऊपर discussion करना, उस rules को बनाना, उस practices को देखना और फिर उन स्टैंडर्ड्स को पूरी दुनिया के सामने पेश करना. तो इसके अंदर सबसे पहले जो मेन बॉडी है दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो है वो स्टैंडर्ड सेटिंग का प्रोसेस मेनली करता है और इसका काम क्या है? इट इशूज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. पहले प्रीवियसली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो स्टैंडर्ड्स इशू करता था मेनली उसका नाम था IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा इसके नाम में ये सोचा गया कि अकाउंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है, तो इसका ताल्लुक जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका ज़्यादा रिलेशन जो है वो रिपोर्टिंग के साथ है, तो क्यों ना इसका नाम तब्दील करके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रख दिया जाए. तो लिहाजा उसके बाद से इसका नाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पड़ गया है और कुछ प्रीवियसली मौजूद हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो भी मौजूद हैं इसी नाम से. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के तहत दो जो तरह के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS एंड IAS. इस पर मज़ीद थोड़ी सी डिटेल जो है बाद में आएगी, इसके ऊपर मज़ीद डिस्कस करेंगे. स्टैंडर्ड्स यूज्ड ऑन मोस्ट फॉरेन एक्सचेंजेस और इसके काम में क्या शामिल है कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है वो स्टैंडर्ड्स भी बनाती है जो कि फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो यूज़ होते हैं. IFRS यूज्ड इन ओवर 149 कंट्रीज़ और दुनिया के तकरीबन 149 कंट्रीज़ के अंदर ये स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं. Two organizations that have a role in international accounting standard setting are International Organization of Securities Commission and the IASB. IASB का ऊपर तारुफ हो चुका है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका अहम किरदार है वो है IOSCO, International Organization of Securities Commission. Let's see International Organization of Securities Commission क्या है, IOSCO का क्या फंक्शन है. नीचे इस वक्त आपको इसकी वेबसाइट नज़र आ रही है, इसकी डिटेल में आप जा सकते हैं और इसको देख सकते हैं, इसके क्या फंक्शन हैं, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ये काम सर अंजाम देता है. एक्चुअली खुद से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बनाता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ही बनाता है. फिर ये क्या करता है? इट इज़ डेडिकेटेड टू इंश्योरिंग दैट ग्लोबल मार्केट्स कैन ऑपरेट इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बेसिस. इसका मकसद क्या है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, कौन सी मार्केट्स की बात हो रही है? ये ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो सिक्योरिटीज़ जो है शेयर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उन को भी जो है वो मार्केट्स कहते हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट कहलाती हैं. वो अच्छे तरीके से ऑपरेट इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बेसिस. तो इस डेडिकेशन की वजह से they support the use of IFRS as a single set of international standards in cross-border offerings and listing. तो दूसरे नंबर पे मौजूद जो पॉइंट है उसकी वजह से ये इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जहाँ कहीं भी कंपनीज़ की लिस्टिंग हुई है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है कंपनीज़ की लिस्टिंग हुई है. फ़र्ज़ करें कि फ्रांस की कंपनी टोटल है, उसने जो है अपनी उसकी लिस्टिंग जो है एशियन मार्केट में किसी में हुई है, तो फ्रांस में फ़र्ज़ करें कि वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है IFRS के मुताबिक जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. तो एशियन मार्केट में भी अगर हो जैसा कि होता है कि IFRS ही अप्लाइड हो, तो दोनों जो है वो बिजनेसेस में एक जैसे रूल्स प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अप्लाई होंगे, तो दोनों जो है रिज़ल्ट्स को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिज़ल्ट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने में सहूलत रहेगी.
تو یہ IOSCO کا جو ہے وہ کردار ہے۔ جی اب ہم فردر جو ہے اصل جو مین آرگنائزیشن ہے دیٹ از انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز بورڈ، اس کے کمپوننٹس کی طرف آتے ہیں، اس کے کیا کیا سب باڈیز ہیں۔ اٹ کمپرائزز آف 4 آرگنائزیشنز۔ اس بورڈ کے انڈر IFRS فاؤنڈیشن آتی ہے، انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز بورڈ آتا ہے، پھر IFRS ایڈوائزری کونسل ہے، اور IFRS انٹرپریٹیشن کمیٹی ہے۔ تو ان 4 آرگنائزیشنز کو جو ہے یہ مین بورڈ کے انڈر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے فنکشنز کو اور ان کی رسپانسبلٹیز کو ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں۔ اچھا جی، اب اس میں اس ڈائیگرام کے اندر ان کا آپس میں ایک ریلیشن شپ بہت واضح کیا گیا ہے۔ سب سے اوپر جو ہے IFRS فاؤنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہے۔ IFRS فاؤنڈیشن جو ہے اس کے 22 ٹرسٹیز ہوتے ہیں، اور اس کا کام let's see different parts of the International Accounting Standards Board, and these parts, these individual organizations, how they interact with each other, which organization of the International Accounting Standards Boards appoints the other organizations، ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، کون سی جو ہے یہ سسٹر آرگنائزیشن دوسری کو اپوائنٹ کرتی ہے، اور اس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے۔ یہ جو ہے اسٹینڈرڈ سیٹنگ پروسیس بھی اس میں سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور ان آرگنائزیشنز کا آپس کا ریلیشن شپ بھی سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں IFRS فاؤنڈیشن سے۔ سب سے ٹاپ پہ ہے، اس کے 22 ٹرسٹیز ہوتے ہیں، اینڈ اٹ از اپوائنٹڈ بائی دا مانیٹرنگ بورڈ۔ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کا ایک مانیٹرنگ بورڈ ہے، وہ اس کو اپوائنٹ کرتا ہے اور ان کو مانیٹر کرتا ہے، ان ٹرسٹیز کو۔ اور یہ جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں اپنی جو ہے رسپانسبلٹیز جو انہوں نے ادا کی ہوتی ہیں اس کے بارے میں رپورٹ کرتے ہیں اس مانیٹرنگ بورڈ کو۔ اب سب سے اہم چیز جو ہے IFRS فاؤنڈیشن جو ہے، اس کا ایرو دیکھیں نیچے کی جانب آ رہا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کے 13 ممبرس کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے۔ اوورسیز، ریویوز، افیکٹونیس، اپوائنٹس اینڈ فائنینسز۔ تو یہ جو فاؤنڈیشن ہے IFRS فاؤنڈیشن جو ہے یہ ان 13 ممبرس کو، انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کے 13 ممبرس کو اپوائنٹ کرتی ہے، ان کے فائنینسز اس کے بارے میں بھی خیال رکھتی ہے، ان کو پیسے اور ان کی جو بھی ریمونریشن ہے اس کے بارے میں بھی خیال کرتی ہے، اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو اوورسی کرتی ہے، اس کی نگرانی کرتی ہے، اس کو ریویو کرتی ہے، اس کی افیکٹونیس کو دیکھتی ہے، پہلی چیز۔ اور دوسرا، جو بھی کوئی اس طرح سے IFRS فاؤنڈیشن IASB کے ان 13 ممبرس کو رپورٹ کو اپوائنٹ کرتی ہے اور ان کو ان کی رسپانسبلٹیز بتاتی ہے، تو ان 13 ممبرس کی رسپانسبلٹی ہے، تو یہ ریورس ایرو سائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی کے بارے میں انفارم کس کو کریں گے، وہ اس فاؤنڈیشن کو انفارم کریں گے کہ یہ ہم نے کام جو ہے کیا ہے، اور یہ اس کے بارے میں معلومات اور اپنی کارکردگی کے بارے میں جو ہے اس فاؤنڈیشن کو اطلاع کریں گے، انفارم کریں گے۔ IASB سے ایرو نیچے کی جانب آئیں تو IASB انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ 13 ممبرس پہ مشتمل۔ ایک تو یاد رکھیے گا، ایک اس میں تھوڑا سا آپ کو مسٹیک ہونے کا اندیشہ ہے کہ ایک تو اوور آل اس جو پورے سیٹ اپ کو جو ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک چھوٹا جو ہے حصہ ہے، ایک چھوٹی آرگنائزیشن ہے اس پورے بورڈ کا، جس کا کام اسٹینڈرڈس کو سیٹ کرنا ہے، دیٹ از IASB 13 ممبرس پر مشتمل جو ہے، اس کا کام اٹ کریٹس IFRS، اس کا کام ہے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کو بنانا۔ تو ہائی کوالٹی، انفورسیبل اینڈ گلوبل اسٹینڈرڈس کو بنانا اس کا کام ہے۔ اب اس ڈاؤن ورڈ ورٹیکل جو ہے ہم نے ہائرارکی کو دیکھ لیا، اب ہم تھوڑا سا رائٹ سائڈ کی جانب جاتے ہیں کہ IFRS فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ IFRS انٹرپریٹیشن کمیٹی کو بھی اپوائنٹ کرتی ہے، اس کو کام کو ریویو کرتی ہے، اور اس کی افیکٹونیس کو دیکھتی ہے، اوورسی کرتی ہے، اور اس کے فائنینسز کا بھی دھیان رکھتی ہے۔ وہی 5 باتیں جو کہ ہم نے IASB کے بارے میں دیکھا تھا کہ فاؤنڈیشن ان کے بارے میں کرتی ہے، وہی چیزیں جو ہے انٹرپریٹیشن کمیٹی کے بارے میں بھی فاؤنڈیشن کرتی ہے۔
تو IASB اور انٹرپریٹیشن کمیٹی دیز ٹو آر دا موسٹ امپورٹنٹ ریگارڈنگ دا پروڈکشن آف کریشن آف دا فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس. تو پوائنٹ کرنے کے بعد اسی طریقے سے انفارم جو ہے یہ بھی فاؤنڈیشن کو ہی انفارم کرتی ہے. اور مینلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنی بھی اس کی 3 سسٹر آرگنائزیشن ہیں، ایڈوائزری کونسل، IASB اینڈ انٹرپریٹیشن کمیٹی، جو کہ اس وقت یہ ہارزونٹلی لائن میں لگی ہوئی ہیں، ان تینوں کو اپوائنٹ کرنا، جو ہے ان کے کام کو اوور سی کرنا، افیکٹونیس کو دیکھنا، جو ہے یہ سب کے سب جو ہے اس کا IFRS فاؤنڈیشن کا ہی کام ہے. تو اور جو مینلی اسٹینڈرڈ سیٹنگ کے حوالے سے کام ہے وہ IASB اور انٹرپریٹیشن کمیٹی کا کام ہے. انٹرپریٹیشن کمیٹی جو ہے وہ جو بھی ہوگا ایک اسٹینڈرڈ جو ہے اس کے بارے میں ایک ایکسپلینیشن، انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس IASB کو پرووائڈ کرے گی، اور اس کی روشنی میں IASB جو ہے وہ سارے کام کو فائنلائز کرے گی. اسی طرح سے ایک IFRS ایڈوائزری کونسل ہے جس کے 40 سے زیادہ ممبرس ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ ایڈوائس جو ہے اس بورڈ کو پرووائڈ کریں گے، اور اس طرح سے یہ اسٹینڈرڈ سیٹنگ پروسیس ہوگا. یہ ایک چھوٹی سی جو ہے بریف ان کا ہائرارکیکل اسٹرکچر ہے جو کہ آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد دے گا. اب ہم اس کی ڈیٹیلز کی طرف جاتے ہیں. اس کو آپ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ اسٹینڈرڈ سیٹنگ پروسیس کے تحت بھی اس کو نام دے سکتے ہیں، اور آپ اس کو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کے بارے میں بھی کے حوالے سے بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور اس کو ہم ریگولیٹری فریم ورک بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کو سیٹ کرنے کے حوالے سے ریگولیٹری فریم ورک بھی ہے. تو لیٹس موو آن ٹو نیکسٹ سلائڈ. اینڈ دس از اے شارٹ کوسچن. IFRS اسٹینڈس فار انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس. یہ بہت اہم ہے، اس کا جاننا چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. In the same way, the major key players on the international side are the دو آرگنائزیشن ہیں، آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے، IASB اینڈ IOSCO. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں اس کے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کی سیٹنگ پروسیس کے بارے میں کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم سیٹ کرتے ہیں، اسٹینڈرڈس کس طرح سے سیٹ کیے جاتے ہیں. لیٹس موو آن ٹو دس ڈیو پروسیس.